رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں سب سے پہلے اللہ بزرگ و برتر کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان تمام نیکوکار لوگوں بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو صحیح سلامت ہم تک پہنچایا۔ محترم رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑا خوشگوار لمحات ہے، اوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس موقع پر آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو کانفرنسنگ ہے، یہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں رکھے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی جنت شاید اس گفتگو کا موقع دے گا۔ یہ اس کی ایک جھلک سی معلوم ہوتی ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو سمجھنے کے لیے بہترین جو ہے آلات اور اس طرح کی چیزیں مہیا فرمائی ہے۔ عزیزو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اکثر یہ آیت ہم جمعہ کے خطبے کے موقع پر خطیب حضرات سے سنتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ عرب سے وابستہ ہے، عربی جانتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت ہندوستان کے اندر اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے، اور نہ ائمہ اکرام اس کی تفصیل کہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو تمام لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نماز کے لیے تیاری ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے شاید نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ انتہائی ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ ہم اس بہترین آیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیتا ہے، 3 چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان 3 چیزوں سے منع کر دیتا ہے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہی آیت نازل کر دیتا اور اس کے عوض میں بہت ساری جو ہے آپ سے کے ذریعے بہت ساری چیزیں سمجھا دیتا تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک سمندر ہے جس میں آپ جتنا چاہے ڈوب کر موتی نکال سکتے ہیں۔ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانی زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان تمام کو اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ حکم دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، اور جتنے بھی ہم کو قرآن سے ہٹ کر حدیث قدسی ملتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جو ہے امتی کو اس کا حکم دیجیے۔ لیکن حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ عدل کیا چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو جب جمع کیا اور ان سے ایک عہد لیا تھا کہ
اگر میں تم کو دنیا میں بھیجوں تو تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو تمام ارواح نے ایک آواز کے اندر کہا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو وعدہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا اس کی تکمیل کی جائے۔ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات کو پہچانیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان جو واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا رکھا ہے اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، اس کو پہچانیں۔ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بات کا پہلے حکم دیتا ہے وہ یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا نہ جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے سے جو ہے حاجت کے لیے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو رب نہ تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس حکم کی پابندی کریں۔ اور جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس کے اندر سوائے اللہ کے کسی اور کو نہ ہمارا کارساز سمجھے، نہ رب سمجھے، نہ رازق سمجھے، اور یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پوری جو ہے ایمانداری کے ساتھ اللہ پر ایمان لائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر تھوڑا سا بھی جو ہے خلش آ جاتی ہے تو یہ جو ہے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو جو ہے ایک ناخن کے اندر باریک سی جو ہے نا اگر پتھر چبھ جاتا ہے تو جس طرح جسم متزلزل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو کارساز سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ایسا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بڑی احتیاط کے سوچنا، عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں۔ عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان اسلام کی جو تکمیل کی، آپ کے ساتھ آپ نے جو احکامات آپ کے جو بتائے ہیں اس کو مکمل کریں۔ نبیوں پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اسی طرح ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا ہم کو حق ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ ایمان لانے کی جو بات کی ہے، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بہت ساروں کو رہنما تسلیم کر لیتے ہیں، جانے یا انجانے میں، اور بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان تمام لوگوں کے کوٹیشن کو یاد رکھنا اچھا سمجھتے ہیں بمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹیشن کو دینے۔ یہاں پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کیا کہیں ایسا نہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان سے تو نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ہم کو جانچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے طرز عمل، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب اپنا رہنما رہبر تسلیم کیا تو کیا آپ کے مقابلے میں بھی ہم نے کسی اور کو جو ہے نا اس کے برابر یا مد مقابل یا اس کے لیول پر لا کر ٹھہرایا ہے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم نے عدل کی جو بات ہے اس سے جو ہے نا بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ایمان مفصل کے جو باتیں ہیں اس پر من ان قائم رہنا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو ہمارا تصور ہے وہ دھندلا نہ ہونا چاہیے۔ ہم جو طرز عمل اختیار دنیا کے اندر کرتے ہیں اس کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایسا محسوس ہونا چاہیے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ عدل کا تقاضا حقوق اللہ جہاں پر ہے، حقوق العباد کے ساتھ بھی عدل کا تقاضا ہے۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ جب اس کے مکلف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس فرض کو پورا کریں۔ جب آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں۔
آپ حج کرنے کے برائے اب سٹیج پہ آ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ موقع آپ کو فراہم کرتا ہے، مال و دولت اور وقت دیتا ہے، تو آپ کا تقاضا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حج ادا کریں. یہ دراصل عدل کا تقاضا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے یہ چیزیں دی تھی، تم اس کے مکلف تھے، تم اس کو کرنے کے قابل تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ آج یہاں ہم کھڑے کے سوچتے کہ ہمارا طرز عمل کیسا ہے. خصوص کر ہم یہ چاہتے ہیں جب ہم ہو جائے، بہت سارے چیزیں مسائل حل ہو جائے، تو ہمارے پاس آخری درجے میں جو ہوتا ہے وہ حج ہوتا ہے. اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ طرز عمل عدل کے مترادف ہے، عدل کے برابر ہے، یا اس کے خلاف میں ہم کو دینا پڑتا ہے. اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوش و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کھڑے ہوں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم یہ تو سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. یہ عدل کا تقاضا ہے کہ نماز کے اندر یہ باتیں ہم کو اجازت. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم اپنے اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کریں. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ادا کیے ہیں، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع ہم کو دیا ہے، اس کا صحیح حساب کرے اور اس کا صحیح انداز میں زکوٰۃ ادا کرے. یہ عدل کا تقاضا ہے. اب آئے حقوق العباد کی جانب، اگر ہم دیکھیں تو عدل کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہم کو بھیجا، جس کے بہت بڑے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بنایا. عدل کا تقاضا ہے کہ پہلے ان کو بھی پہچانے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، پھر والدین کو پہچانے. سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے اہم جو ہے نا حقوق العباد ادا کرنی ہے وہ والدین. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان یا وہ اولاد جس کو دیکھ کر ماں مسکرا دے، خوش، اگر وہ نوجوان ماں کو خوش کر دے تو اس کے لیے جہنم حرام کر دی جائے گی. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے اپنے والدہ کے چہرے پر یہ جھانکنے کی کوشش کی کہ کیا وہ ہم کو دیکھ کے مسکراتی ہے، کیا وہ ہم سے خوش ہے، ہمارے طرز عمل سے خوش ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ جو عدل کا تقاضا ہے اس کو ہم پورا کرنے کے اندر جو ہے نا کوتاہی برت رہے ہیں. والدین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، ان میں والدہ کا جو درجہ ہے وہ والد کے درجے سے 3 گنا جو زیادہ ہے. اور والد وہ اپنے حیثیت کے اندر اپنے درجات رکھتے ہیں. آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر جو ہے نا ہم عام جو لوگوں کی مثال نہ دیکھیں، خود تحریک اسلامی کے لوگوں کی مثال دیکھیں، تو بہت ساری ایسی شکایتیں ہم تک پہنچتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں رہتے. جو اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں رہ سکتا، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تحریک کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہ سکتا ہے، تحریک کے لوگوں کے ساتھ بھی محبت کر سکتا ہے، تحریک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا تقاضا جو ہے نا مکمل کر سکتا ہے؟ کیسی امید لگا سکتے ہیں؟ ہم کو کھڑے کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا سلوک کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اگر والد یا والدہ اگر تم سے کوئی ایک گزر جائیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ وہ رویہ جو ہے نا بہترین رویہ، احسان کا رویہ اختیار کرو. اتنی جو ہے نا درجات کے اندر جو ہے نا والدین جہاں رہتے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ رشتہ داریوں کو آگے بڑھاتے جائیں. عدل کا تقاضا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو آیت بر کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر کیا فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے، اور تمہارا دل پسند مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، تم کو بہت پسند ہے، حلال ذرائع سے کماتے ہو، اس کے اللہ نے حقوق بتائے کہ کن کن پر خرچ کریں. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس حکم کی پابندی کی جائے. ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں کہ کیا وہ آیت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے، کیا اپنے رشتہ داروں پر اپنے مال کو ہم خرچ کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین پہ تو اکثر کرتے ہیں. ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے ہمارے بھائی بہن اور اپنے والدین ہی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے سامنے اپنے چچا
اپنے جو ہے پھوپھا تایا خالو اس طرح کے جو رشتے ہیں ماموں وغیرہ کے، یہ لوگ ہمارے مال کے اندر جب ہم خرچ کرتے ہیں یہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے فرمائی ہے اس کو مکمل کیا اور اسی طرح مکمل کیا جائے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہے وہ ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہم نے کیسا سلوک ان کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ مال خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اگر اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا نظر رکھ کے دیکھیں تو ہم نے کتنے بار، کتنے مہینے میں کتنے بار اپنے جو ہے نا ان دوست احباب، ان کے جو ہے نا رشتہ داروں کو جو ہے نا ہم کرٹسی کال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ خیریت کیسی ہے، دادا دادی ہو یا نانا نانی ہو یا وہ اسی طرح کے جو ہے نا سسرالی رشتہ دار ہوں، ان سے ہمارے کیا تعلقات ہیں۔ عید کے دن اگر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عید مبارک بادی دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا تعلقات کو قائم رکھا، جبکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ ہر ایک سے بہترین تعلقات رکھتے ہیں، ہیومن ریسورسز کا آپ پورا کا پورا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آج ہماری تحریکات، آج ہمارے یہ تمام چیزیں صرف ہمارے گھروں تک محدود ہیں۔ ہم نے اتنا کم چھوٹا سے چھوٹا سرکل مال کر جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی بچے اور میں، تو سرکل کو تھوڑا سا بڑھائیں۔ یہ میری حکم نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سرکل کو بڑھائیں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سرکل کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل اسی طرح ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ ان کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا تمہارے پاس اچھا سالن بنتا ہے اور تمہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ جو ہے نا بس ہوتا نہیں، تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالو، ڈھیلا کر دو اور اپنے پڑوسی کو بھیجو۔ کیا ہم نے ایسا کبھی اس سنت کو عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ ہم نے تو داڑھی رکھنے کی سنت پر جو ہے نا بہت عمل کرنے کی کوشش کی، ہم ٹوپی لگانے کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی، ہمارے لباس میں جو ہے نا ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا کبھی ہم نے ایسا سالن پکایا جو ہمارے لیے بس ہو سکتا تھا اور اس میں ہم نے پانی ڈالا اور اس کو جو ہے نا پڑوسی کو بھیجنے کی کوشش کی؟ اگر ایسا کرتے تو ایک سنت ہماری زندہ ہو جاتی، اور یہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب کی جتنی سنتیں ہیں اس کو زندہ کیا جائے۔ اور رشتہ داروں کے بعد جو دوست احباب، ملنے والے، آفس میں کام کرنے والے، ان سے ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ جو پسند کرے وہ اپنے ساتھی کے لیے پسند کرے۔ ہم نے اسلام کو پسند کیا، کیا ہم اپنے ساتھی کو اسلام پسند کرتے ہیں؟ اس کو ہم نے بولنے کی کوشش کی، ہم نے تحریک کو پسند کیا، کیا ہم اپنے جو ہے نا دوست احباب کے اندر تحریک کو رکھنے کی کوشش کی؟ یہ تمام چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں، لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن غور طلب باتیں ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدل کا جو تقاضا یہ ہے کہ ہم جو چیز پسند کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھی کے لیے پسند کیا جائے۔ ہم تحریک کو پسند کرتے ہیں، تحریکی کاموں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہم جو سرکلز بنائے ہوئے ہیں، ہم بہت ہی مختصر سرکلز کے اندر اپنی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ یہ سرکل کو بڑھایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی عدل کے تقاضے کے اندر کہ ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس کو حدیث قدسی کے طور پہ جو ہے نا بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ ہم دیکھیں، جاننے کی کوشش کریں کہ اس بات پر ہمارا کیا ذہن ہے، اس حدیث کے اس مختصر سے جو ہے نا جملے کے اوپر ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل کیسا ہے، اس کو معلوم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، ہر آدمی اپنی گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہم نے اس عدل کے تقاضے کو مکمل کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کھلے اور چھپے دونوں حالاتوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ میری کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کو جو ہے نا اگر ہم جب یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تیری بندگی کریں گے، تو اس عدل کے تقاضے کو مکمل کرنے کی جو ہے نا اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔
دوسری جو بات بتائی گئی، کسی پر مہربان ہو یا کسی کے خلاف غصے میں ہو، دونوں حالتوں میں انصاف کی بات ہے۔ آج ہماری اگر رشتہ داروں کی کوئی شادی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں کوئی شادی ہوتی ہے، یا ہمارے گھروں میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، یا ہم کو کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے، تو اس حدیث کے اس مفہوم کے ضمن میں ہم اپنی جو زندگی کا جو ہے نا طرز عمل ہے ہمارا، ہم غور کر کے دیکھیں کہ اس پہ ہم کہاں تک مکمل اترتے ہیں۔ ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا۔ ایک شاعر بڑی اچھے انداز میں کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس حدیث کے اندر بھی یہ جنا اس کا یہ شعر اس کی تفہیم ہے، سمجھے آپ، کہ ہم دیکھیں کہ ہم غصے کی حالت میں کیسے ہیں اور ہم خوشی کی حالت میں کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ راستی اور اعتدال پر قائم رہوں، چاہے امیر ہو یا فقیر، راستی پر قائم رہوں، یعنی حق پر قائم رہنا، امیر ہو کہ یا فقیر ہو، دونوں حالتوں میں جنا راستی کا جنا ہم پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ آج جس کیفیت کے اندر ہماری اس پوری دنیا کرا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم سے کٹتا ہے تو ہم اس کو اور زیادہ کاٹ کے جو ہے نا دور پھینک دیتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا عمومی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ خصوصی لوگوں کے اندر بھی یہ کیفیتیں آ چکی ہے۔ یہ کمپٹیشن آ گیا ہے کہ یہ جو ہے نا فلاں اور فلاں ہے میرے خلاف کہتا ہے، اس کی بات میرے خلاف پڑتی ہے، لہذا اس کو دور رکھا جائے، جبکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ آپ اس کو چھوٹی سے اپنی یونٹ یعنی فیملی سے لے کے بین الاقوامی سطح تک آپ جو ہے نا ڈال کے دیکھیے کہ کیا حال ہے اس دنیا کا۔ آج گھر کے اندر ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، خاندانوں کے اندر کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسری جو ہے نا امت ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسری جماعت ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ممالک جو ہے نا ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دونوں کے درمیان میں کوئی رابطہ قائم ہو جائے، جبکہ حکم یہ دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ آج ہم رشتوں کو اس طرح کاٹتے ہیں جیسے جو ہے ٹیلر اپنے جو ہے کپڑوں کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ تصور بھی ہمارے ذہن گمان میں، تصور و گمان کے باہر ہو گئی یہ بات کہ ہم اس سے جڑے جو ہم سے کٹتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حکم کی پابندی کی جائے۔ پھر یہ جو بات ہے جو مجھے محروم کرے میں اس سے دوں، اگر ہمارا حق مارتے ہوتا ہے کہ ان کو معاف محروم کرے میں اسے دوں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کو جو ہے نہ دیں، اگر 10 روپے باقی ہے تو اگر وہ ان کے ہم 100 روپے مارنے کے چکر میں، اور ہمارے کو اس بات کا تر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا مومن ہیں اور ہمارے اتنا ایمان والا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نہیں دیں گا تو کسی اور کو کیسے دے گا؟ جبکہ ہمارے طرز عمل، یہ جو حدیث میں آپ کے پاس بیان کر رہا ہوں، یہ 9 باتیں ہیں، ان پہ ہم روزانہ غور کریں، ہر لمحہ ہم غور کریں کہ کیا جو ہم کو محروم کرتا ہے کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں، تو کیا ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا حق ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر جو بات بتائی گئی، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ آج انتقام لینے کا جذبہ ہمارے درمیان میں اتنا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو بی پی آ جا رہا ہے، شوگر آ جا رہی ہے، اور ہارٹ اٹیک، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ تو ہمارے پاس بھول گئے ہیں۔ عفو و درگزر کا معاملہ، چاہے وہ دوست احباب میں ہو، خاندان میں ہو، رشتہ دار میں ہو، ایک دوسری جنا، یہاں تک کہ بہت سارے اوقات ہمارے زبان سے نکلتا ہے کہ جب کوئی ہے نا غیر ہم کو جو ہے نا کچھ کہا ہے، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کر دیں۔ یہ کیسے ہے نا ایمان ہے ہمارے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کبھی بادل آ جاتا تو ابو جہل بھاگتے اور مجھے قیامت کا ڈر۔
آج ہم اپنے جو ہے مخالفین کو، مشرکین جو مخالفین ہیں، ان کو ہمارے پاس نہ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے پاس، نہ ان کو جو ہے نا وہ جس بات سے ہم کو محروم کر رہے ہیں ہم اس کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں. اس پر ہم کو بڑی اس کے ساتھ غور و فکر کرنا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اگر یہ ایک حدیث کے اوپر بھی اگر ہم کو بات سمجھ میں آتا ہے تو ہمارا طرز عمل جو ہے بدل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے عوض میں ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اور یہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر ہم قائم رہیں اور اس کو جو ہے نا مانیں. اور جو دوسری بات اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے کہ وہ احسان کی ہے، جو عدل سے کہیں زیادہ جو ہے احسان کی بات ہے. احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر اپنے آپ کو سب سے مقدم رکھے، اللہ کی بندگی کو سامنے رکھے. جو اس کی زندگی کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے اندر اللہ کے حکم کو جب مقدم کرتا ہے تو وہ احسان کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور خصوصاً حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کے اندر خاص کر احسان کے معاملے کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر ہماری زندگی کو چیک کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی. ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی. دراصل یہ ہے احسان. احسان یہ ہے کہ اس کی جو آدمی تکلیف دیتا ہو تو اس کے لیے راحت پہنچانے کا پورا نظم رکھے، نظم کرے. نہ صرف آپ نے اس کی عیادت کی بلکہ اس کے حق میں دعا کی کہ اس کے صحت کے لیے دعا کی. یہ دراصل احسان جو عدل سے کہیں زیادہ ہے. عدل کبھی کبھی آدمی اگر جو ہے نا کسی کو ایک تھپڑ مار دیا ہے اور جو ہے نا اس نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے تو یہ عدل ہے، انصاف کی بات ہے. لیکن احسان یہ ہے کہ اس کے حق میں نہ صرف اس کو معاف کرے بلکہ اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق. یہ احسان کا معاملہ ہے. کوئی آپ کا حق چھین لیتا ہے تو آپ اس کا حق دے دیں اور اس کے حق دینے کے بعد اس کے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. یہ احسان کا معاملہ ہے. جو آپ سے کٹ جاتا ہے آپ جڑیں اور اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں سے جڑنے اور اس سے قائم کرنے کی توفیق دے. یہ احسان کا معاملہ ہے. تو احسان کا معاملہ عدل سے تھوڑا سا اونچا ہے. اور اس کے بعد جو بات بتائی گئی کہ جو قریبی لوگ ہیں، اقربا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. اور یہ جو حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قرآن کی پوری جو ہے نا آپ جو ہے نا احکامات اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت جہاں کرو حکومت کرنے کا جب حکم دیتا ہے تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں کہ ہم جو ہے نا عدل کا، احسان کا معاملہ رکھیں، چاہے وہ گھر ہو. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کلکم رائی و کلکم مسئولکم عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. باپ ذمہ دار ہے اپنے شوہر، مرد ذمہ دار ہے اپنے بیوی اور بچوں کا، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، عدل کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا، اور قرابت داری کو جو ہے نا برقرار رکھا، یا اولاد کے معاملے میں یا بیوی کے معاملے یا بچوں کے معاملے میں انہوں نے کسی سے ناانصافی تو نہیں. یہ سوچیں ہمارا طرز عمل کیسا ہے، ہم دیکھیں تب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے. اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اور اس کے بچوں کی حفاظت. بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں اس کے باپ کے جو ہے نا مال کا جو ہے نا کی حفاظت کرے. اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کو جو ہے نا انصاف کرے. اور رعایا کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب حاکم جو ہے نا انجسٹس کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے. یہ تمام جو باتیں ہیں حدیث کے اندر ایک تفصیلی جو ہے نا حدیث ہے جس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تم کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا پڑے. یہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ نا ایک کوشش کریں کہ ہم نے اپنے طرز عمل کو کیسا رکھا. کیا ہمارا طرز عمل اس بات پر جو ہے نا مطمئن کرنے والا ہے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھے ہیں اس کا ہم نے جو ہے نا پوری کوشش کی کہ اس کے اوپر قائم رہیں. اور تین جو باتیں ہیں
جس پر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان 3 چیزوں کو نہ کریں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے فحش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور تم کو فحش کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ فحش کام کیا ہے؟ سب سے بڑا فحش کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے۔ اس سے بڑا فحش، اس سے بڑی برائی کوئی اور برائی نہیں۔ اور سب سے بڑے فحش کاموں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کے اوپر جو ہے نا اس کا انکار کر دے، یا پھر اس کے جو ہے نا مخالف اپنی زندگی کو گزارے۔ فحش کاموں میں سب سے بڑے فحش کام یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جو فرائض جو ہے نا عائد کیے ہیں ایک انسان کے ناطے، ایک مسلمان کے ناطے، اس کو جانتے بوجھتے اس کی جو ہے نا خلاف ورزی کرنا، یا اس کے اندر کوتاہی کرنا، یا اس کے اندر تساہلی کرنا فحش کا کام۔ فحش صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی گالم گلوچ کرے، فحش صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی دھوکہ دے، فحش صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ظلم کرے، بلکہ فحش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہے، جو فرائض عائد کردہ فرائض ہے، اس کی پابندی کے اندر کوتاہی کرے۔ یہ بھی فحش کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور علماء اکرام لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فحش کے اندر آتا ہے۔ اور فحش یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے اوپر ظلم کرے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دے۔ اور فحش یہ بھی ہے کہ آدمی گالم گلوچ کرے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اور اپنے خیالات کی حفاظت نہ کرے، اور تنہائی میں ہو یا جو ہے نا اجتماعیت کے اندر ہو، بے حیائی اور برائی جو ہے نا لوگوں کی کرنے لگے، یہ تمام چیزیں فحش ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فحش کے پورے کام گنا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے اندر جستجو پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ٹوہ میں رہنا، اس کی چغلی کرنا، اس کے اوپر جو ہے الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، یہ سب سے بڑے فحش کام ہے، جس سے نہ صرف گھریلو ماحول بلکہ جو ہے پورے ممالک یا پھر انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا پورے رشتے جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فحش کاموں سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے۔ اور فحش کام یہ بھی ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس کا نہ نتیجہ دنیا میں اس کو نظر آئے اور نہ اس کا آخرت کے اندر نظر آئے، یہ بھی فحش کام ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی فحش کے اندر جو باتیں آتی ہے کہ ایسا کام کرے نہ جس کے اندر اس کا دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کا نتیجہ ملے، اور نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی ایسا ہے، اس کے لیے وقت لگا دے۔ جیسے کوئی آدمی کرکٹ دیکھتا ہے یا ایسی چیزیں کرتا ہے، گھنٹوں اس کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، جس سے نہ اس کو دنیا کے اندر کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ اور آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر موجود ہے۔ ان چیزوں کو بھی جو ہے نا لہو الحدیث، یعنی یہ جو ہے نا فحش کاموں کے اندر کی لسٹ میں یہ باتیں آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی فحش سے نہیں بچتا ہے تو جو دوسرا جو اس سے بڑا خطرناک چیز ہے وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی اگر یہ فحش چیزوں سے نہیں بچتا ہے تو منکرات کرنے لگتا ہے، اللہ سے انکار کرنے لگتا ہے۔ اس سے بات بتائی جاتی ہے کہ یہ فحش کام میں وہ ہوتا ہے کہ جو رکھو بازو رکھو، تمہارے ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھیں انکار کر رہا ہے۔ جب فحش کے اوپر کسی کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، فحش کے اوپر کسی کو جو ہے نا پکڑ نہیں ہوتی ہے، تو نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ منکر بن جاتا ہے، ان تمام احکام کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے، ان تمام احادیث کا، ان تمام جو ہے نا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا جو ہے نا منکر بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کو منکر سے بچنا ہے تو فحش کام سے بھی بچنا ہے۔ اور آخر میں جو بات ہے جو بہت خطرناک جو بات یہاں پر جو بتائی گئی کہ جو فحش کام کرنے سے نہیں رکتا تو وہ نہ صرف منکر بنتا ہے بلکہ وہ باغی بھی بن جاتا ہے، بغاوت کے اوپر اتر آتا ہے، وہ ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، اور نہ صرف وہ بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی عائد کردہ جو ہے نا فرائض ہے اس کا انکار کر کے اس کی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی جو ہے نا ایک باغی بن کے رہتا ہے۔ اب ان آیت کی روشنی کے اندر جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھی، ہم اپنے طرز عمل کو کرنے کی کوشش کریں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا جو ہے نا لسٹ ہم تیار کریں، ہماری یہ لسٹ کے اندر یہ باتیں ہیں تو ہمیں اس کے اندر مزید نئی چیزیں لانے، اس کے اندر اپڈیشن کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کی باتیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں یا ہمارے لسٹ کے اندر بہت کم چیزیں ایسی ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو احکامات نازل کیے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسی ہماری زندگی کا
स्टाइल बदलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं जो आप देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम किया, जुए को हराम किया, शराब को हराम किया, जिना को हराम किया और बददियानती को हराम किया। इस तरह की तमाम अहकामात जो आपको सूरह बकरा के अंदर मिल जाएंगे, सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह निसा के अंदर, सूरह हुजरात के अंदर, सूरह लुक़मान के अंदर, के बहुत बड़े बड़े अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ के जो है ना जो बातें थे, इसके ऊपर हमको गौर करना चाहिए। और अगर कोई आदमी, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला ने कहीं उसको कहा कि फासिक है, कहीं कहा कि ज़ालिम है, कहीं कहा कि काफिर है। ये तमाम अहकामात को मुझे और आपको चाहिए कि इन तमाम अहकामात को जो है ना पढ़े, पूरे उसके साथ इसकी जो है ना ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को सामने रखते हुए पढ़े। हमारी जो है ना अज़वाजी ज़िंदगी कैसी है, हमारी घरेलू ज़िंदगी कैसी है, हमारी सियासी ज़िंदगी कैसी है, हमारी जो है तहरीकी ज़िंदगी कैसी है, जो जुमला जो है मुल्क की जो है ना उमूमी हालत कैसी है, इंटरनेशनल हालत कैसी है और अल्लाह के अहकाम। अब हमको ये देखना चाहिए कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ अमल है, इसकी इशाअत के लिए, इसकी तरवीज के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या-क्या जो है ना कंट्रीब्यूशन है, ये भी हमको गौर करना चाहिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जो अहकामात हैं, उस पर हमको न सिर्फ अमल करने, बल्कि उसको जो है ना लोगों तक पहुँचाने, लोगों तक बात रखने की क़ुव्वत, सलाहियत, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप तमाम का अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम का शुक्र अदा करता हूँ जो इस मीटिंग के ज़रिए आपने इन बातों को सुना है। जो कुछ खैर की बातें मैंने इसमें कही है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़हनों के अंदर उसको महफ़ूज़ फ़रमा दे और जो बातें जो कुरान और हदीस से अगर जो जचती हुई नहीं नज़र आती है, तो अल्लाह ताला हमारे हाफ़िज़े से इसको महफ़ूज़ फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।